ایک اللہ والے تھے، وصیت کی کہ 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ میں ساری زندگی، ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے، آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21، اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس میں رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورۃ رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورۃ رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورۃ رحمان نہیں چھوڑی، اور اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے میں سورۃ رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ ایرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے تھے۔ ہفتوں کا سفر، گھوڑے، گدھے، خچر، سواریاں، یہی سفر ہوتے تھے۔ آج تک نہ ان کا قافلہ لوٹا، نہ ضرر پہنچا، نہ کوئی سواری مری، نہ پیاس، نہ فقر، نہ فاقہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک بار وہاں مدینہ منورہ کے جو مفتی اعظم تھے، اس دور کے بڑے تھے، وہ شیخ کی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے میں آج آپ سے ایک راز پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، درندے آپ سے ڈرتے ہیں، ڈاکو آپ سے ڈرتے ہیں، قزاق آپ سے ڈرتے ہیں، لٹیرے آپ سے ڈرتے ہیں، وہی راہیں، کوئی قافلہ کوئی مشکل ہوگا جو لٹنے سے نہ بچ گیا ہوگا، کوئی قافلہ ہوگا جس کی کوئی سواری نہ مری ہو، راہوں میں سارے صحرا، جنگل، ویرانے، پانی کا وجود نہیں، اور کہیں کہیں جا کے پانی یا کنویں آتے ہیں، راستے میں کوئی جنگل نہیں، سایہ نہیں، راستے میں سارے کے سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی بچ نہیں سکتا، جہاں کسی کا وجود نہیں۔ آپ کے پاس کیا ایسا عمل ہے؟ فرمایا 27 کی رات کو میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور ذکر کرتے کرتے میری چاہت یہ تھی کہ میں آج رات نہیں سوؤں گا اور اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ میری آنکھ لگ گئی، حضرت خضر علیہ السلام میری آنکھ میں یعنی میرے خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا اٹھ بیٹھ، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا خواب ہی میں، اور کہا وہ خواب نہیں تھا، وہ جاگتی آنکھیں تھیں، آنکھیں بند تھیں، نیم غنودگی جسے کہیں، حالت بیداری کہیں لیکن آنکھیں بند، خواب نہیں تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ وظیفہ کر، اور اس وظیفے سے جو مانگے گا سو ملے گا، جو سوال کرے گا عطا ہوگی، جو مسئلہ ہے وہ بیان کر، حل ہوگا، جو مشکل ہے وہ تیرے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ اور اس تسبیح کو پڑھ۔ فرمانے لگے میں بیٹھ کے اس تسبیح اور وظیفے کو پڑھنے لگا۔ کہا پڑھتے پڑھتے پھر میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا ساری زمین وسیع تا حد نظر، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی جنگل نہیں، میدان ہے تا حد نظر، اور ایک مخلوق ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی دعاؤں میں، کوئی زاریوں میں، کوئی رونے میں، سب وہی وظیفہ کر رہے ہیں، سب وہی تسبیح پڑھ رہے ہیں،
सब वही इस्म पढ़ रहे हैं, हर बंदा उसी पे लगा हुआ है। तो मुझे आवाज आई, तुझे पता है कि आज की रात में यही वजीफा ही जो करेगा, यही इस्म ही जो पढ़ेगा, उसको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मांगे बगैर मिलेगा, मांगने वालों से ज्यादा मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। पूरी कायनात में मांगे बगैर मिलेगा, लफ्ज को गौर से सुने, जो मांगेगा वो मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। सारी कायनात यही है। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये सारी अरवाह है जो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। ये वो अरवाह है, नेक अरवाह, अल्लाह ने इनको मैदान दिया है और मैदान वसी है, और इन रूहों के पास सिर्फ एक यही जिक्र है, और ये सिर्फ इनको 27 की रात मिलता है। और फिर अजीब बात फरमाई, ये रूहें सारा साल इंतजार करती हैं, और सारा साल ये रूहें इस इंतजार में रहती हैं कि किसी तरह कि हमें 27 की रात मिल जाए। 27 की रात, हाय 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 हाय। फरमाइए ये सारी अरवाह हैं, ये सारी रूहें हैं, ये सारी अरवाह हैं, ये सारी रूहें हैं, और ये पूरे साल में सिर्फ एक रात का इंतजार करते हैं। कौन सी रात? 27 की रात का इंतजार करते हैं, रमजान की, और ये यही कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, हजरत पीराने पीर फरमाते हैं, तो फिर इनको क्या मिलेगा? रूहों का तो निजाम है। फरमाया इसी वजीफे से, इसी इस्म से इनको सारे साल का रिस्क मिलेगा। तो मैंने कहा रूह का भी रिस्क होता है? फरमाया हाँ, रूह का भी रिस्क होता है, वो अल्लाह के इल्म में है, वो सारा साल उनका रिस्क इसी वजीफे में है। तो मैंने कहा कि अगर मैं पढ़ूंगा फिर? फरमाया सारे साल का रिस्क, रूहानी रिस्क, जिस्मानी तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे इस वजीफे को सुन लेगा उसे मिलेगा, जो तुम्हारे इस वजीफे को सोच लेगा उसे मिलेगा, जो तुम्हारे इस वजीफे को लिख लेगा उसे मिलेगा, जो तुम्हारे इस इस्म का गुमान करेगा बेगुमान मिलेगा, वसी मिलेगा, बेगुमान मिलेगा। और इतना मिलेगा कि कायनात सारी की सारी लिखते लिखते थक जाए, बोलते बोलते उकता जाए, और इसके फजाइल, इसके फवाइद, इसके कमालात, इसकी बरकत थक जाए। कायनात गुमान नहीं कर सकती जो 27 की रात के इस अमल को मिलेगा। शेख फरमाते मैं उठ गया, मैं चलते चलते दजला के किनारे चला गया। मैंने दजला के किनारे जाके ना, दिल में ख्याल आया कि इस वजीफे की ताकत है कि पानी भी मेरा साथ देगा। मैंने इस वजीफे को पढ़ के पानी पे पांव रखा तो महसूस हुआ जैसे नीचे पत्थर है, पानी नहीं है। और कहा मैं पानी पे चलता गया, दरिया का पाट बड़ा था, मैं पार कर गया। ख्याल आया घर से दूर हूं, वापस कैसे जाऊं? आवाज आई जिन लफ्जों की वजह से आए थे वही लफ्ज वापस भेजेंगे, जिन हर्फों की वजह से आए थे वही हर्फ वापस भेजेंगे, जिन बोलों, मुबारक बोलों की वजह से आए थे वही बोल तुझे फिर वापस भेजेंगे। फरमाने लगे वही लफ्ज, वही बोल, वही वजीफा जो आज हम बैठ के पढ़ेंगे, आपको मुबारक हो, वही फरमाया वजीफा पढ़ते हुए वापस आ गया। फिर मैं अपने घर आया, कहा कि ऐसे महसूस हुआ कि आज की रात बहुत लंबी हो गई, आज की रात बहुत तवील हो गई, आज की रात बहुत लंबी हो गई, आज की रात बहुत तवील हो गई, लंबी हो गई, बहुत तवील हो गई। और कहा कि मैं आके फिर उस वजीफे को पढ़ने लगा। फिर मेरी आंख लग गई, फिर मैंने देखा कि हवाओं के अंदर घर बने हुए हैं, हवाओं के अंदर घर बने हुए हैं। उन घरों में कोई बूढ़े, कोई जवान, कोई औरतें, कोई मर्द, कोई बच्चे, सब एक लफ्ज पढ़ रहे हैं और उसी को जारी के साथ रो रो के पढ़ रहे हैं। कहा कि मैंने कान दिए तो पता चला कि वो यही लफ्ज है, यही वजीफा है, यही हर्फ है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये सारे जिन्नात हैं, वो जो जमीन के नीचे रहते हैं, वो जो पहाड़ों के अंदर नीचे रहते हैं, वो जो हवाओं फजाओं में रहते हैं, वो जो दरख्तों, घरों, कब्रिस्तानों, दरख्तों में रहते हैं, वो जो समुद्रों में कहां रहते हैं। आज की रात सब मुअल्लक घरों में, ऐसे घर जो लटके हुए मुअल्लक घरों में रह के सिर्फ और सिर्फ यही वजीफा कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा करीम है, वो ऐसा शहंशाह है, उसकी तारीफ करके देख तो सही, उससे थोड़ी सी दोस्ती का हाथ बढ़ा के देख तो सही। तू कहता ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये नहीं बख्शा जाएगा। ओ करीम शहंशाह लजपाल लखपाल है।
ایک شخص تھا، بدماش تھا، شہر والوں نے تھک ہار کے آخر اسے شہر سے نکال دیا، جیسے ہمارا لاہور شہر دروازے ہیں، بچی چھوٹی کا ہاتھ پکڑا اور شہر سے اس کو نکال دیا۔ نہ کوئی گھر، نہ کوئی در، نہ کوئی راہ، نہ کوئی راستہ، کہاں جائے؟ بچی چلتے چلتے جنگل ختم ہونے کا نام نہ لے، جنگل ختم ہونے کا۔ بچی نے پوچھا، ابا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، پہاڑ ہے۔ بچی تو بچی تھی، کہنے لگی، ابا پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، سمندر ہے۔ ابا سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، آسمان ہے۔ ابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ جب یہ کہا نا تو بچی پھر سوال تو کر ہی رہی تھی، کہنے لگے، ابا ابے کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا تیرے رب کی رحمت ہے۔ اور جب یہ کہا نا کہ تیرے رب کی رحمت ہے، ایک دم اس کریم کی رحمت جوش میں آئی، ایک دم اس کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ اعلان ہوا، میرے بندے میری رحمت کو اتنا جانے، اتنا پہچانے، چھوڑ کے جا رہا، چل واپس شہر میں اعلان کر دیا، جو تجھے دیکھے گا اس کو ہی بخش دوں گا۔ ایسا کریم، ایسا کریم۔ آج کی رات میں ساری قبولیتیں جمع ہو رہی ہیں، ساری قبولیتیں، اور سب سے بڑی قبولیت اس کی کریمی اور رحمت کی ہے، اس کی عطا اور بخشش کی ہے۔ سب سے بڑی کریمی اس کی مہربانی کی ہے، اس کی شفقت کی ہے، اس کی عطا کی ہے، اس کی بخشش کی ہے۔ اس سے بڑی کوئی کریمی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کریمی نہیں ہے۔ تو پھر بیٹھ کے پڑھیں، تو پہلے درود پاک پڑھ لیں، اور وہ درود پڑھیں جو درود شفا ہے۔ محمد آل محمد ساری زندگی یہ درود پڑھتے رہے، اصحاب محمد اولیاء صالحین یہ درود پڑھتے رہے، جو 3 دفعہ یہ درود پڑھے گا زندگی میں روحانی جسمانی شفائیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، بیماریاں ختم اور روگ بڑے بڑے ختم ہوں گے۔ پڑھے میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب ہمارا اگلا عمل جو ہے، اگلا عمل سورۃ رحمان اور نیلا دھاگا ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ دھاگی، یہ چیزیں بنی بنائی آپ کو تسبیح خانہ دیتا ہے، محنتیں کر کر کے یہ دھاگوں کی یہ تسبیح خانہ دیتا ہے۔ ابھی سورۃ رحمان پڑھیں گے اور ہر فبأي آلاء پہ گرہ دیتے جائیں گے، اور یہ وہ دھاگا ہے، کتنے لوگ دھاگا پڑھ کے دیتے ہیں، اور آج تک کوئی لا علاج بیماری ہو جس کے گلے میں ہو، پرس میں ہو، جیب میں ہو، یہ دھاگا، لا علاج بیماریاں، ظالم کا ظلم، غور سے سننا، جادوگر کا جادو، دشمن کا وار، خطرناک بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، حالات، یہ ساری کی ساری تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس میں ہم سورۃ رحمان پڑھتے جائیں گے سنتے ہوئے، جب آئے گا نا فبأي آلاء ربکما تکذبان، فوراً اس میں گرہ دے دینی ہے، فوراً۔ اگر کوئی رہ بھی جائے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، اسی محفل میں یہ اپنے پاس رکھ کے کل 31 گرہیں آئیں گی۔ یہ گرہیں، اور یہ کمال چیز ہے اور حیرت انگیز، اس کو کمر میں بے اولادی کے لیے، نسلوں کی کمی کے لیے، بیماری کے لیے کندھے پہ باندھیں، اپنے بازو میں باندھیں، اپنے گلے میں باندھیں، ورنہ اپنے پاس، اپنے پرس، اپنی جیب میں رکھیں۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ بیماریاں، دکھ، جادو، ناکامیاں، مشکلات، پریشانیاں، دشمن کے وار، سفلی عمل، ان سب کا بہترین علاج ہے۔ آئیں ہم سورۃ رحمان سنتے ہیں اور ہر فبأي آلاء پہ تیزی سے گرہ دیتے جائیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، تقبل اللہ۔